نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن و رات میں شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ برکات صاحب و اہل بیت کا پروگرام لے کر حاضری ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت کا بیان، اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کا بیان ہم نے سنا۔ آج انشاءاللہ الکریم قرآن کریم میں حسن و حسین، حسنین کریمین سیدین جلیلین نیرین منیرین، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کا جو ذکر خیر آیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں میرے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر قرآن پاک میں آیا اور کہاں کہاں امام حسن مجتبیٰ۔ ویسے تو بہت ساری آیتیں، کچھ انشاءاللہ عرض کی جائیں۔ پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وہ کلام مشہور ہے نا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، آپ نے کلام بھی لکھے اور بہت بڑے عالم، اور آپ شاہ صاحب بھی تھے، سید صاحب آل رسول، اللہ کے ولی، بہت بڑے عالم، قرآن و حدیث کی بہت سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک پادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بڑا عجیب سوال کیا، تو مسلمان دعویٰ کرتے ہو قرآن میں ہر چیز ہے، یہ دعویٰ غلط ہے، استغفر اللہ۔ امام حسین آپ کے نبی کے نواسے ہیں، انہوں نے کربلا میں اسلام کی خاطر اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، اور وہ قرآن کریم کے نگہبان، دین کے خادم، قرآن کریم میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ اس بات پر پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے پڑھا ہے، اور میری جیب میں قرآن ہے۔ یہ کہہ کر اس پادری نے قرآن شریف نکالا اور پڑھنا شروع کیا۔ پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت سنیے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اب پادری قرآن پڑھتا ہے اور بڑے عربی لب و لہجے میں پڑھتا ہے۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا ہی پڑھا تھا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھہرو، علم الاعداد کے اعتبار سے بسم اللہ شریف کے ہیں 786 اعداد، 786۔ اب ذرا لکھیے، لفظ امام حسین کے عدد ہیں 210، اور امام حسین کا سن پیدائش ہے 4 ہجری، آپ کا سن شہادت ہے 61 ہجری، اور لفظ کرب و بلا کے حروف ہیں 261۔ لفظ امام حسن کے عدد ہیں 200، اور امام حسن کا سن شہادت ہے 50 ہجری۔ 210 جمع 4 جمع 61 جمع 261 جمع 200 جمع 50، یہ کل ہوئے 786۔ پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ صاحب آل رسول
بہت بڑے عالم ولی اللہ، اور آپ فرماتے ہیں اے پادری، قرآن پاک کی، قرآن کریم کی ایک ہی آیت جو تو نے پڑھی، اس میں امام حسین کا نام بھی موجود ہے، اس میں امام حسین کا سن ولادت، سال پیدائش کا بھی ذکر ہے، سال شہادت کا بھی ذکر ہے، جس مقام پر امام حسین شہید ہوئے اس کا بھی ذکر ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی جان حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہے، سال شہادت کا بھی ذکر ہے، اور اسی آیت سے یہ بھی پتا چل گیا کہ دونوں بھائی امام ہیں۔ اے پادری، ابھی تو یہ قرآن کریم کی ایک آیت، آگے چلیے تو شاید ان کی زندگی کے کئی واقعات بھی مل جائیں گے۔ اللہ والوں کی قرآن پر کتنی گہری نظر ہوتی، قرآن میں اولین و آخرین کا علم موجود ہے۔ اب سمجھنے والے جو سمجھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن پڑھ کر تلاش لوں گا۔ ایسے زبردست عالم کے اور بھی بہت سارے واقعات اس تعلق سے عرض کیے جا سکتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حسنین کریمین سیدین رضی اللہ عنہما کی بڑی عرفہ والا شان، اور یہ بھی پتہ چلا کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ حضرت پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ایمان بڑھانے والا جواب، آپ کا یہ پیارا زبردست جواب اس پادری کے دل میں ہدایت کا نور بن کر داخل ہوا، اور اس کا دل روشن ہو گیا، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ۔ حسنین کریمین کا ذکر خیر قرآن پاک میں موجود ہے، یہ تو پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی ثابت کر دیا۔ مزید بھی آیت ہے، آیا تطہیر میں بھی ذکر خیر ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ میرے نبی کے وہ لاڈلے نواسے جنہوں نے کندھوں پر سواری کی، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر خیر ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ طبرانی اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کو اپنی مبارک چادر میں لے کر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں خوب ستھرا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ پارہ 25 سورہ شورہ کی آیت نمبر 23، اس میں بھی حسنین کریمین کا تذکرہ ہو رہا ہے، سنیے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا مگر قرابت کی محبت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جنہیں سلطان المفسرین کہا جاتا ہے، امام المفسرین کہا جاتا ہے،
اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل قرابت جن سے محبت کا اللہ پاک نے حکم دیا وہ کون ہے؟ فرمایا علی، فاطمہ، ان کے دونوں بیٹے حسنین کریمین رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا اس مبارک آیت میں سورہ شورى میں بھی ذکر ہو رہا ہے، اور سورہ نساء آیت نمبر 54 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ علی ما آتاهم اللہ من فضلہ، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ یاد رکھیے قرآن پڑھ کر یا صرف ترجمہ پڑھ کے اپنی رائے سے اس پر ہم نتیجہ نہیں نکال سکتے، اس کی تفسیر نہیں بیان کر سکتے۔ اب علماء مفسرین جو بیان کریں گے اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اب اس آیت میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ شان اہل بیت، شان حسنین کریمین کیسے بیان ہو رہی ہے سنیے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے وہ لوگ جنہیں اللہ پاک نے اپنے فضل سے عطا کیا، اور کافر ان سے حسد کرتے ہیں، منافق ان سے حسد کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن سے کافر حسد کر رہے ہیں، جن سے منافق حسد کر رہے ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم یہ ہم اہل بیت ہیں، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان۔ سبحان اللہ۔ امام باقر کون ہے رضی اللہ عنہ؟ آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور آپ بیٹے ہیں زین العابدین رضی اللہ عنہ کے، جو کہ کربلا میں شامل تھے مگر بیمار تھے، اور شہادت کا جام آپ نے نوش نہیں فرمایا۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے امام حسین رضی اللہ عنہ کے، اور امام حسین شہزادے ہیں مولا علی مشکل کشا کی خاتون جنت۔ تو اس آیت میں بھی اہل بیت اطہار کی شان بیان ہو رہی ہے، حسنین کریمین کی شان بیان ہو رہی ہے۔ ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کو سلطان کربلا کہا جاتا ہے، سید الشہداء کہا جاتا ہے، امام عالی مقام کہا جاتا ہے، امام عرش مقام کہا جاتا ہے، امام تشنا کام کہا جاتا ہے، آپ کو شہزادہ کونین کہا جاتا ہے، آپ کو امام حسین کہا جاتا ہے، آپ کو نواسائے رسول کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے آپ بیٹے ہیں، آپ کے والد حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری لاڈلی شہزادی خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی امی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی 5 شعبان کو، 4 ہجری کو، مدینہ پاک میں، اور ان کا نام میرے نبی نے رکھا حسین۔ سبحان اللہ۔ آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اور آپ کو کہا جاتا ہے سبط رسول، آپ کو کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول۔ اور
امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام حسین سے عمر میں بڑے ہیں، اور ان کی بھی شان و عظمت حدیثوں میں بیان ہوئی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے۔ ان کو سید الاسخیاء کہا جاتا ہے، راکب دوشے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور ان دونوں کے بارے میں میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے یہ دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل جنہ، سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ، حدیث پاک میں ارشاد ہوا، من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ جو امام حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ عنہما کا چاہنے والا ہے وہ رسول پاک کا چاہنے والا ہے۔ ارشاد ہوا، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ جو حسن و حسین کا دشمن ہے وہ رسول پاک کا دشمن ہے، اپنا ہی دشمن ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ عنہما کو سونگھا کرتے، سینے سے لپٹایا کرتے۔ سبحان اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ عاشق صحابہ بھی ہیں، عاشق اہل بیت بھی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور ایک وہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا کہ دونوں میرے پھول ہیں، اس کو بڑے عشق بھرے انداز سے اعلیٰ حضرت نے نظم کیا۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں، مثال گل کیجے رضا کو حشر میں خنداں، مثال گل۔ بارگاہ رسالت میں امام حسین اور امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہما کے نانا جان کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن عرض کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، آپ نے جن کو کہا یہ دونوں میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، حشر میں کیجے رضا کو خندہ مثال گل، پھول کی طرح رضا کو قیامت کے دن آپ مسکراتا رکھیے گا، ہنستا رکھیے گا۔ سبحان اللہ، عاشقان اہل بیت کی بھی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ ایک شاعر نے بڑی وہ انوکھے انداز سے شان حسین بیان کی، فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے، قربانیوں کی آنکھ کا تارا حسین ہے، وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکے، وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکے، پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ ہمارا حسین، پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ ہمارا حسین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ذکر حسین انشاءاللہ کریں گے اور رحمت سے جھولیاں بھریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک کنیز نے پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ امام حسین شہزادہ کونین
رضی اللہ عنہ نے ان پھولوں کو سونگھا اور کنیز سے ارشاد فرمایا جاؤ تم اللہ کی راہ میں میری طرف سے آزاد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے گلدستے پر اتنی بہترین کنیز کو آزاد کر دیا۔ فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 86، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں اچھا تحفہ پیش کیا جائے تم اس جیسا یا اس سے بہتر تحفہ دیا کرو۔ بس اس کے لیے سب سے اچھا تحفہ یہی ہو سکتا ہے کہ میں اسے اللہ پاک کے لیے آزاد کر دوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یاد رکھیے تحفہ دینا بھی سنت ہے، تحفہ لینا بھی سنت ہے، اور اللہ توفیق دے کہ جو تحفہ دیں ہم اس سے بڑھ کر اس سے بھی زیادہ عمدہ اور اس سے بھی اچھا تحفہ اس کو پیش کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار کہیں تشریف لیے جا رہے تھے، راستے میں کچھ غریب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ اب انہوں نے جب امام علی مقام کو دیکھا رضی اللہ عنہ تو دوڑتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی دیکھیے کہ آپ ان کے حلقے میں بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرمانے لگے۔ پھر فرمایا مجھے کھانے کی حاجت تو نہیں تھی، لیکن تمہاری خوشی کی خاطر چند لقمے میں نے تناول کر لی۔ غریبوں سے محبت کرنی چاہیے۔ عام طور پر جس کو کوئی مال منصب مل جاتا ہے تو وہ غریبوں کو لفٹ نہیں کراتا۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت بھی بہت فرماتے تھے۔ اللہ پاک کے نیک بندوں کے جو اوصاف ہے نا، اس میں ایک وصف یہ کامن ہے کہ سب کے سب سخی تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو سخیوں کے بھی سردار۔ ایک مرتبہ بیت المال سے آپ کو بڑی رقم ملتی ہے، تو آپ وہ رقم لے کر مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور ایک ضرورت مند کا انتظار فرماتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی حضور آپ کے کپڑے بعض جگہوں سے وہ بوسیدہ ہو گئے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، یہ رقم آپ اپنے لباس پر استعمال کریں اور جو ضرورتیں آپ کی ہیں اس پر خرچ کریں۔ ارشاد فرمایا اپنے آرام اور اپنے آسائش سے بہتر یہی ہے کہ یہ رقم میں کسی محتاج کی حاجت میں خرچ کروں۔ چنانچہ ایک ضرورت مند آیا اور میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساری رقم اٹھا کر اس ضرورت مند کو عنایت فرما دی۔ سبحان اللہ، تیرا تو سارا گھرانہ سخی ہے، سخی ابن سخی ابن سخی۔ کیا شان مولا مشکل کشا کی اور ان کے شہزادوں کی۔ ایک بار اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بیماری نے حاضری دی، امام حسین کو معلوم ہوا تو عیادت کے لیے پہنچتے ہیں آپ، اور آپ کو غم زدہ محسوس کیا تو پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت نے عرض کی کہ موت سامنے ہے، میں مقروض ہوں، میرے قرضوں کی ادائیگی کا کیا ہوگا، کون ادا کرے گا؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، آپ کے قرض کی ادائیگی کا ذمہ میں لیتا ہوں اور آپ خوف زدہ نہ ہو۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر جاتے ہی آپ کے قرضے کی ترکیب بنائی اور کل رقم جو 60,000 تھی وہ آپ کی طرف سے قرضہ اتار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے
فطرت رسول اللہ کی.